آج 15 رمضان المبارک اتوار کا وہ بابرکت دن آ چکا ہے۔ آج کے دن کا ایک خاص عمل ہے۔ جو شخص بھی سورہ کوثر اور اللہ کے ایک اسم مبارک یا رحمانو کو ملا کر اس طرح پڑھ لیتا ہے تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی اس عمل کو آج کر لیا، کیونکہ یہ آج کے دن کا سب سے زیادہ طاقتور اور کہتے ہیں کہ جادو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اثر دکھانے والا عمل ہے۔ جو مرد عورت بھی یا جس گھر میں بھی یہ عمل کیا جائے گا وہ گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشحال رہے گا۔ پورا سال اس کے گھر میں تنگ دستی نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی، اور یہ عمل کرنے سے اس گھر والوں کا مقدر سنور جائے گا۔ جو شخص اپنی قسمت کو سنوارنا چاہتا ہے، اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتا ہے، آج اس اتوار کے دن اس عمل کو اس یقین کے ساتھ کرے، اللہ کی رحمتیں فوراً اس کے اوپر برسنا شروع ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اللہ کا ایک اسم مبارک ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہوگا۔ آپ کوشش کریں ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی دعا کو ضرور پڑھ لینا۔ میں ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ دیتی ہوں اور اس دعا کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا، سمجھیں کہ وہ اس عمل کے ساتھ خاص ہے۔ اگر آپ اس دعا کو نہیں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ پر اتنا کرم نہیں فرمائے گا جتنا کہ اس دعا کے ذریعے بندے پر کرم برستا ہے۔ جب کوئی بندہ وہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب وہ دعا پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو آخر میں عرض کر دوں گی کہ کیسے آپ نے وہ دعا پڑھنی ہے، اور وہ دعا میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دوں گی۔ آپ سب میرے ساتھ مل کر اس دعا کو پڑھیے گا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اس عمل کی تاثیر فوری طور پر ملتی ہے۔ کچھ اعمال اور وظائف وہ ہوتے ہیں کہ جس کا اثر آہستہ آہستہ ہوتا ہے، لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ جس کی فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ تو ویسے ہی قبولیت والا مہینہ ہے، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک پروں والی قوم آئے گی، ان کے پروں کے اوپر مختلف قسم کے پر ہوں گے اور ان کو پروں والی قوم کہا جائے گا، اور وہ جنت کی دیوار پر اس کی وجہ سے اڑیں گے کہ بس جنت کا دروغہ ان سے پوچھے گا تم کون ہو؟ بس وہ کہیں گے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ وہ کہے گا کہ تم نے حساب دیکھا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں۔ پھر وہ کہے گا تم نے پل صراط کو دیکھا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں۔ تو پھر وہ کہے گا کہ کس وجہ سے تم اتنے بڑے مرتبے اور مقام پر پہنچے؟ سو وہ کہیں گے کہ ہم نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پوشیدہ عبادت کی تھی، اس نے ہمیں پوشیدہ طور پر جنت میں داخل کر دیا ہے۔ اب اس عمل کے ذریعے رمضان المبارک کے اس مہینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دنیا تو اچھی کر ہی دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بندے کی آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ جو بندہ بھی آج کے دن اس عمل کو کرے گا، 70 حاجتیں اس کی فوری طور پر پوری ہو جاتی ہیں۔ وہ حاجت کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ حاجت چاہے آپ کے کاروبار کا مسئلہ ہے، چاہے آپ کی قید سے رہائی کا مسئلہ ہے، یا آپ کا اس کے علاوہ کوئی اور دنیاوی مسئلہ ہے، تو یہ عمل کرنے سے فوراً اللہ کی غیبی مدد آتی ہے۔ یہ اتنا پرتاثیر عمل ہے، اس لیے ناظرین، اگر آپ نے پہلے عشرے کی برکتیں حاصل نہیں کی تو پھر اس مغفرت والے عشرے میں کم از کم اس عمل کو کر لیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو پورا کروا لیں اور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لیں، کیونکہ آپ نے درود پاک پڑھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح یاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ آپ نے کیسے کہ بے انتہا عطا کرنے والی ذات، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا۔ جب اللہ تعالیٰ کو اس طرح آپ کہیں گے، اے بہت زیادہ عطا کرنے والے، بہت زیادہ وسعت دینے والے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ پورا سال آپ کے گھر میں رزق دولت موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہے گی۔ آپ جلد از جلد اس عمل
عمل کو خود بھی کر لیں اور دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ ہر کوئی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکے۔ اگر کوئی گھر میں بیمار ہے، مریض ہے، کہیں کوئی آپ کے رشتہ داروں میں، ان کو بھی یہ عمل بتائیں۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں ضرور آپ کو ساری زندگی ملتی رہیں گی اور ہر بیماری سے بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ یہ اسم مبارک جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے، یہ ہے یا کریمو یا کریمو یا کریمو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہی کرم والی ذات ہے۔ میرا رب بڑا کریم رب ہے، جو بندہ اس سے جو مانگتا ہے میرا رب اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ جتنا بھی رب کی بارگاہ سے مانگا جائے اللہ دے دیتا ہے، مانگنے پر بھی دیتا ہے، بغیر مانگے بھی دیتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے پڑھنا ہے یا کریمو یا کریمو یا کریمو۔ اس طرح آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرنی ہے، کیونکہ اس کی عطا کے خزانے بھرے پڑے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس کے در سے کبھی کوئی خالی آیا ہی نہیں۔ بار بار مانگنے سے بھی دیتا ہے، وہ کبھی نہیں اکتاتا، مخلوق کی کوتاہیوں کو دیکھتے ہوئے بھی درگزر کر دیتا ہے، اس کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کرم کی التجا کرتے رہنا ضروری ہے۔ جو شخص بھی اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کریم النفس کر دیتا ہے، نیک اخلاق بنا دیتا ہے۔ اگر کسی کی کوئی حاجت ہے اور وہ پوری نہیں ہو رہی، یہ عمل کرنے کی دیر ہے، ہر حاجت پوری ہو جائے گی، بشرط ہے کہ یقین کامل ہو۔ یقین کامل کے ساتھ آپ نے اس اسم مبارک کو صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ 10 بار پڑھنے کی طاقت کا آپ کو نہیں اندازہ، کیونکہ عام دنوں میں آپ نے اس کو پڑھا تو اس کی اور تاثیر ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے 15ویں روزے اتوار کے دن پڑھا تو اس کی اور تاثیر، اس کی اور طاقت ہے۔ اس لیے آج کے دن یہ عمل کیا جائے گا تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ اس عمل کے کرنے سے آپ مستجاب الدعوات ہو جائیں گے، آپ کی دعاؤں کی قبولیت ہوگی، جو بھی دعا کرو گے اللہ پوری کر دے گا، اللہ تنگ دستی اور افلاس کا خاتمہ کر دے گا۔ یہ عمل آپ نے صرف ایک بار ہی کرنا ہے، لیکن فائدے پورے سال حاصل ہوتے رہیں گے۔ جو لوگ اپنے مقدر کو کھولنا چاہتے ہیں وہ تو فوری طور پر اس عمل کو کریں گے۔ اب آپ نے اس کے بعد پڑھنا ہے یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو۔ جو شخص اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محتاجی سے چھٹکارا دے دیتا ہے۔ وہ بندہ کسی کا مقروض نہیں ہوتا، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اسے کسی سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کی غیب سے مدد کرتا ہے۔ اسی طرح یہ اسم مبارک پڑھنے سے اگر آپ کو کسی عہدے سے معزول کر دیا گیا ہے، ملازمت سے نکال دیا گیا ہے یا آپ کی ترقی روک دی گئی ہے، اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ آج کے دن اس کو پڑھ لیں۔ آج کے دن اس عمل کی تاثیر دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اس اسم مبارک کو آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے جو ترتیب میں بتا رہی ہوں۔ اس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو آپ نے ترتیب کو اسی طرح رکھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو آپ نے اس صفت کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ وہ صفت یا عزیزو ہے۔ یا عزیزو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی اتنی صفات کو بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ جب بندے پر رب راضی ہوتا ہے تو پھر رب فرماتا ہے، جی میرے بندے تو مانگ، مجھ سے کیا مانگتا ہے، میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ اب رب سے رب کی رحمت کا سوال کرنا ہے، کیونکہ جب بندہ رب کی بارگاہ سے اس کی رحمت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی خاص رحمت سے نوازتا ہے۔ اب رب کی بارگاہ میں رحمت کا سوال کیسے کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت مبارک ہے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو۔ یہ کتنی مبارک
मुबारक सिफ्त है। ये इतनी आली शान है कि अल्लाह ताला हर बंदे पर अपनी रहमत नाजिल करता है और अल्लाह तबारक व ताला की रहमत हर खास और आम पर होती है, और एक रहमत वो है जो सिर्फ खास लोगों पर होती है। जो अल्लाह की खास रहमत का मजहर बनना चाहता है वो आज अल्लाह ताला को इस सिफ्त मुबारका के साथ याद करे, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल बरस रहा है और अल्लाह ताला की रहमतें बंदों के ऊपर मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही हैं। और अल्लाह ताला जब अपनी रहमत का खजाना खोलता है तो अपने बंदों को वो सारी नेमतें अता फरमाता है जो बंदे को जरूरत होती है। नाजरीन, अब माह रमजानुल मुबारक की हर घड़ी में अल्लाह ताला कई हजार लोगों की बख्शिश फरमाता है और बाज ने कहा कि लाखों लोगों की बख्शिश हो जाती है, क्योंकि रोजा एक ऐसी इबादत है जिस पर बंदों के हवास बाकी नहीं हो सकते, लेकिन इसको रोजादार अल्लाह ही जानता है या रोजादार जानता है। चुनांचे रोजा एक ऐसी इबादत है जो रब और बंदे के दरमियान है। जब ऐसी इबादत और ताअत होती है जिसको सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है तो उसकी अपनी जात की तरफ मंसूब किया गया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है रोजा मेरे लिए है और मैं खुद ही इसकी जजा दूंगा, तो अल्लाह ताला की बारगाह से आज जजा मांग लें। आज जो भी मांगेंगे अल्लाह ताला तुम्हें अता कर देगा। तो अल्लाह ताला की सिफ्ते मुबारका को जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, इस सिफ्ते मुबारका को आप पढ़ेंगे 21 मरतबा। बस ये सिफ्ते मुबारका पढ़ने की देर है, इंशाअल्लाह फिर अल्लाह की रहमतें आपके ऊपर ऐसे बरसना शुरू हो जाती हैं। इसलिए कोई भी हाजत है, कोई भी मकसद है, कोई भी परेशानी है, आपने जब ये इसम मुबारक पढ़ना है तो रब की बारगाह में इस परेशानी का इजहार करना है कि या अल्लाह फला मुश्किल में हूँ, फला मुसीबत में हूँ, फला मेरी हाजत है, या हमारे घर में अमन नहीं है, या हमारे घर में सुकून नहीं है, या मैं मकरूज हूँ, कर्जे से निजात नहीं मिल रही, या फला मेरी मुश्किल है, या मेरे पास अपना घर नहीं है, मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं है, मेरे पास अपना बंगला नहीं है, या मैं बीमार हूँ, या अल्लाह तू मुझे अपनी रहमत के जरिए शिफा अता फरमा। जैसे जैसे आपके जहन में आता जाए आपने अपने जहन में अपनी हाजतें तलब करते जाना है, साथ साथ अपनी जुबान से या रहमानू या रहमानू या रहमानू भी पढ़ते जाना है। साथ साथ जहन में आपके यही आपका तसव्वुर और अपना मकसद भी चलता रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि जहन में आपके कोई और ख्यालात चलें। आपने जुबान पर अल्लाह की ये सिफ्ते मुबारका को पढ़ते जाना है, जहन के अंदर अपने मकसद को रखना है। ये अमल के अंदर सबसे कामयाबी का राज होता है जो अक्सर लोग नहीं बताते। मैं आपको सीने का राज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आज का खासुल खास अमल है। तो नाजरीन, अल्लाह की इस सिफ्ते मुबारका को जिसमें अल्लाह ताला की रहमत का सवाल है, इस सिफ्ते मुबारका को आपने पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आप पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाएगा। अल्लाह की रहमतें तुम्हारे ऊपर हर लम्हा ब लम्हा बरसती रहेंगी। रब की सिफ्ते मुबारका आपने सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़नी है। देखें, अमल बिल्कुल मुख्तसर सा है, लेकिन समझाने में, तरतीब बताने में थोड़ा टाइम लग रहा है। जब करेंगे तो 2-4 मिनट ही लगेंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर कोई आज के दिन 3-4 मिनट भी ना निकाल सका तो फिर मेरे ख्याल में वो शख्स बहुत बदनसीब है, इसलिए कि वो इन कबूलियत की घड़ियों को अगर जाया कर रहा है तो वो खुद सोच ले कि वो किस मुकाम पर खड़ा है। इसलिए ऐसे मौकों को जाया नहीं करना चाहिए। ऐसे मौके तो कभी कभार जिंदगी में मिलते हैं, ये दिन तो दोबारा साल में एक बार आता है, क्योंकि रमजानुल मुबारक का इतवार का दिन बार बार तो नहीं आता, वो तो साल में एक बार ही नसीब होता है। और वो जो आज
ہمیں نصیب ہو چکا ہے، اس لیے آج اپنی تمام مصروفیات کو اگر چھوڑ کر بھی یہ عمل کرنا پڑے تو ایک مرتبہ ضرور کر لیجئے گا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفت مبارکہ کو یاد کرنا ہے، جس کے ذریعے دشمن تمہارا بال بھی بھیکا نہیں کر سکتے۔ دشمن اس اسم مبارک کو پڑھنے سے ہمیشہ کے لیے جان چھوڑ جاتے ہیں۔ دشمن کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، بلکہ ہمیشہ جو آپ کے بارے میں غلط سوچنے کی کوشش کرے گا وہ خود ذلیل و رسوا ہوگا۔ اس سے دشمن سے نجات بھی ملتی ہے، جتنا بھی بڑے سے بڑا دشمن ہے آپ کا۔ آپ جب اس اسم مبارکہ کو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات کیونکہ جبار اور قہار ہے، جب اللہ تعالیٰ کو اس اسم مبارکہ کے ساتھ پڑھیں گے یا جبارو یا جبارو یا جبارو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی طرف بس اس کا تصور نہیں کرنا، بس صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے اور یہ تصور رکھنا ہے کہ یا اللہ جتنے بھی مجھے نقصان پہنچانے والے ہیں یا اللہ ان کو مجھ سے دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سب کو دور کر دے گا اور آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا، کیونکہ یا جبارو اس کا مطلب ہی غلبے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قہر اس بندے کے اوپر نازل ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ لیکن اس میں کسی کا آپ نے تصور نہیں کرنا، اس لیے کہ اگلا بندہ حقیقی میں آپ کا دشمن نہ ہوا تو اس سے پھر آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آپ نے صرف یہی تصور کرنا ہے، یا اللہ جتنے بھی میرے دشمن ہیں وہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو مجھ سے دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دے گا۔ بس اس تصور کے ساتھ آپ نے یہ اسم مبارک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ 5 چیزیں ہیں جو آپ نے آج کے دن کرنی ہوں گی۔ اس عمل کی برکت سے آپ زندگی میں بہاریں دیکھیں گے۔ یہ چوتھے نمبر والی چیز جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ آپ نے پڑھنا ہے صرف اور صرف 7 مرتبہ۔ انشاءاللہ آپ کی 7 نسلوں میں کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یعنی کہ آپ کی اولاد کی بھی حفاظت رہے گی، آپ کے گھر بار کی حفاظت رہے گی اور آپ کی تمام چیزوں کی حفاظت رہے گی۔ دشمن آپ کا ہمیشہ زیر ہو کر رہے گا اور آپ کو ہمیشہ خوشحالی ملے گی، آپ کو ہمیشہ بلندی اور راحت اور سکون ہی میسر ہوگا۔ تو ناظرین، آپ نے اب اس کے بعد 1 مرتبہ پڑھنی ہے تعوذ، 1 مرتبہ آپ پڑھیں گے تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح آپ نے اس تعوذ اور تسمیہ کو پڑھنے کے بعد سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ آخری عمل میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس کے بعد عمل مکمل ہو جائے گا، اور میں نے آپ کو جو دعا بتانی ہے وہ آپ نے اس کے بعد پڑھنی ہے۔ اس دعا کی تعداد بھی میں عرض کرتی ہوں، اس دعا کو میں آپ کو پڑھ کے بھی سناتی ہوں اور بلکہ آپ سب کو اپنے ساتھ پڑھاتی ہوں۔ سورہ کوثر کی 3 آیات ہیں۔ قرآن پاک کی یہ مختصر سی سورت ہے مگر جامع ترین سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک اہم ترین خوشخبری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہمیشہ کے لیے سلامت رکھتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 1 بار پڑھنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ جب 1 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جتنا آپ نے شروع میں درود پاک پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے عشرے کی دعا پڑھنی ہے۔ اس دعائے مبارکہ کو آپ نے آج کے دن 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس دعا کے پڑھنے سے اگر بندے کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ دوسرے عشرے کی خاص دعا ہے۔ اس کو تو ویسے بھی آپ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا چاہیے، اور کیونکہ ہم سب اس دعا کو پڑھتے ہیں اور آپ لوگ بھی اس کو ضرور پڑھیں، اس کی برکتیں ساری زندگی ملیں گی۔ اب اس کو 7 بار پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اب یہ دعا کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ انشاءاللہ عمل مکمل ہوا، اس طرح مانگیں گے انشاءاللہ سب کچھ مل جائے گا۔ اس وظیفے کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف 1 بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو
ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ وظیفہ، یہ ویڈیو کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا کو چلی جاتی ہے تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔